ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں نفی شرک اعتقادی کے اوپر 3 نقلی دلیلیں پڑھی ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ باتیں صرف اللہ کی کرو. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آیا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ باتیں صرف اللہ کی کرو. یہ 2 تفصیلی نقلی دلیلیں تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی نقلی دلیل بیان فرمائی کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے بھی لگاتار ان کے بعد رسول بھیجے. یعنی ایک پیغمبر کے بعد دوسری قوم آئی، اس کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجا، انہوں نے اس پیغمبر کی تکذیب کی، اس قوم کو ہم نے ہلاک کیا، پھر ہم نے رسول بھیجا، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. جب بھی کوئی رسول کسی قوم کے پاس آتا تو وہ اس کی تکذیب کرتی، پھر ہم بھی لگاتار اپنے پیغمبروں کو کیا کرتے رہتے، بھیجتے رہتے. تو آج کے سبق میں یہ چوتھی توحید پر نقلی دلیل ہوگی، یہ بھی نفی شرک اعتقادی کے اوپر ہوگی اور تفصیلی ہوگی. یہ
ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کو، بآیاتنا، ساتھ اپنی آیات کے، وسلطان مبین، اور واضح معجزات کے، واضح معجزات دے کر۔ کس طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور تھے وہ پہلے ہی سے قوم تکبر کرنے والے، وہ قوم پہلے سے ہی تکبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہم نے توحید کے واضح دلائل دے کر بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے بھرے دربار میں مسئلہ توحید کو، حق کی صدا کو بلند کیا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت کی تبلیغ کو سننے سے، ماننے سے انکار کر دیا، تکبر کیا انہوں نے۔ وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اللہ نے فرمایا وہ تو پہلے ہی تکبر کرنے والے تھے، ایسے ظالم تھے وہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تبلیغ کیا سننی تھی، انہوں نے مسئلہ توحید کیا سننا تھا، بلکہ وہ پہلے ہی تکبر کرنے والے تھے۔ اب عناد فرعون، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، پس کہا انہوں نے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین مثلنا، واسطے ایسے دو بشروں کے، مثلنا، جو ہماری مثل ہے، جو ہماری مثل ہے، جن کو کوئی امتیاز ہی حاصل نہیں ہے، جن کو کوئی فضیلت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم، کن کی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کی، یعنی بنی اسرائیل، ان دونوں کی قوم لنا عابدون، واسطے ہمارے غلام ہے، واسطے ہمارے غلام ہے۔ یہ فرعون کا قیاس تھا، فرعون کا کیا تھا؟ یہ قیاس، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ریاست ہمیں حاصل ہے، بادشاہت ہماری ہے، تو دینی بھی ہمیں ملے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو دنیاوی ریاست بھی حاصل نہیں، تو دینی اس کو کیوں ملے؟ ٹھیک ہے۔ کیا کیا یہ فرعون نے؟ قیاس کیا ہے کہ جب دنیاوی ریاست ہمارے پاس ہے تو دینی بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ موسیٰ کے پاس تو دنیاوی بھی نہیں، تو دینی ریاست اس کو کیوں ملے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا قیاس تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قوم کیا ہے؟ ہماری غلام ہے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی غلام قوم کے بندوں کی ہم بات مان لیں، اس کے سامنے ہم جھک جائیں؟ ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے آگے کسی کی کوئی دنیاوی ریاست، دنیاوی سرداری نہیں چل سکتی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ کے دین کے آگے کسی کی کوئی دنیاوی سرداری، کوئی ریاست نہیں چل سکتی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا آ جائے، واعظ و نصیحت کرنے والا آ جائے، دین کا پیغام دینے والا آ جائے، بس اب وہ قوم کا رہنما ہے، اب وہی بڑا ہے، وہی سردار ہے۔ کیوں؟ وہ نمائندہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر کا نمائندہ ہے۔ وہ کس کا نمائندہ ہے؟ اللہ اکبر کا نمائندہ ہے، سب سے بڑے رب کا، سب سے بڑے مالک کا نمائندہ ہے، جس کا وہ پیغام دے رہا ہے۔ تو پیغام جس طرح اللہ بڑا ہے، اسی طرح جو اس کا پیغام دے رہا ہے وہ بھی قوم کے اندر بڑا شمار کیا جائے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 40 سال کی زندگی گزاری، بڑے بڑے چودھری بیٹھے تھے، جب تک نبوت نہیں ملی۔ ابو جہل، سارے بڑے بڑے چودھری، عتبہ، شیبہ، ولید، نضر بن حارث، یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیمپئن سمجھتے تھے مکہ کے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، صفا پہاڑی، فران کی چوٹیوں پہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان ظالموں نے پھر تکبر کیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ کہ ہماری سرداری تو گئی اگر ہم نے اس کو نبی مان لیا،
لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے، یہ سردار بن جائے گا، یہ بادشاہ بن جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہ عاجزی چاہتی ہے، اللہ کا دین عاجزی ہی چاہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا آ جائے بڑا اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس ان دونوں نے تکذیب کی، پس انہوں نے تکذیب کی ہما ان دونوں کی، موسیٰ کو اور ہارون دونوں کو جھٹلایا انہوں نے، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس وہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والوں سے، وہ تو تھے ہی ہلاک ہونے والوں سے۔ اب آگے، جب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے حواریوں کو، اس کی فوج کو سمندر کے اندر، اب کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کی قوم کے ماننے والے کیا آ جائیں؟ راہ راست پر آ جائیں۔ ان واقعات کو سن کر اہل مکہ کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس کی قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا اس کی قوم کو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ہم نے عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم عاد نے نہیں مانی بات، ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ تیز آندھی کے ذریعے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کئی نبی بھیجے، کئی قومیں آئیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، ہم ان کی قوموں کو ہلاک کرتے گئے۔ اسی طرح موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعونیوں نے نہیں مانی بات، اور وہ فرعونی تو بڑے طاقتور تھے، خدائی کا دعویٰ اس ظالم نے کیا ہوا تھا، سونے چاندی کے محلات تھے ان کے پاس، ڈھیر تھے ان کے پاس، لیکن ہم نے ان کو سمندر کے اندر کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اہل مکہ، اہل قریش، عبرت حاصل کرو، اگر میرے پیغمبر کی بات کو نہ مانو گے تو تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنی دلیلیں ہوگی جی؟ 4 دلیلیں، آگے 5ویں دلیل ہے اب یہ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہ 5ویں نقلی دلیل ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مائی مریم علیہ السلام دونوں سے۔ اور کیا ہم نے ابن مریم کو، ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتن قدرت کی نشانی، نشانی اپنی قدرت کی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ اور جگہ عطا کی ہم نے ان کو طرف ربوے کے، کس کے؟ ربوے، ہاں، ربوے کا معنی ٹیلے، ٹیلے پر یعنی اونچی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ اور جگہ عطا کی ہم نے ان دونوں کو إِلَى رَبْوَةٍ طرف ٹیلے کے، ذات قرار، ترجمہ غور سے، جو صاحب تھا ٹھہرنے کا، ذاتی قرارن جو صاحب تھا ٹھہرنے کا، مطلب وہ جگہ پر امن تھی، وہ ربوے والی جگہ، وہ ٹیلے والی جگہ پر امن تھی، فراخ جگہ تھی، ومعین جاری تازہ پانی تھا، کیا تھا؟ جاری، فراخ جگہ تھی، پر امن جگہ تھی، اور تازہ پانی جاری تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، پانی رواں دواں تھا، تازہ پانی، صاف ستھرا پانی تھا وہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی، یہ دونوں ماں اور بیٹا ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ حضرت مریم کو دیکھو کہ بغیر شوہر کے ہمارے حکم سے اس کا حمل ٹھہر گیا، اور اس عیسیٰ کو بھی دیکھو جس کو ہم نے بغیر باپ کے کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا، ہماری قدرت کی نشانی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کاریگری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے، یہ ہماری کاریگری ہے، یہ ہماری کارسازگی ہے، یہ صنعت ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارا کام ہم نے کیا ہے تو عبادتوں کے اندر پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ اور ہم نے ان دونوں ماں اور بیٹے کو جگہ دی کہاں پر؟ ربوے کے طرف، ٹیلے پر یعنی اونچے مقام کے اوپر۔ یہ ربوے سے کیا مراد ہے؟ اس کا لغوی معنی بلند جگہ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بلند زمین کے۔ ٹیلا آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ایبٹ آباد کے پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے،
یا یہ چنیوٹ کی طرف دیکھے پہاڑیاں، یہ ٹیلا کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، بلند جگہ، بلند مقام، ٹھیک ہے۔ اس ربوے کے اندر مختلف اقوال ہیں کہ مراد کیا ہے اس سے، یہ کون سی جگہ، کون سی زمین مراد ہے۔ تو سب سے زیادہ صحیح قول اس سے بیت المقدس کی سرزمین مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوسرے علاقوں کی بنسبت زیادہ اونچی تھی، سرسبز تھی، اس کے اندر ندیاں بہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ قرآن میں کتنا کہتا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں، کیا رکھی ہیں؟ آپ پڑھا ہے پیچھے قرآن پاک میں کئی بار اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ایسی زمین کی طرف کہ جس زمین میں ہم نے بڑی بڑی برکات رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے یہی مراد ہے تو کہ وہ دوسرے علاقوں کی نسبت بلند تھی، اس میں ندیاں بھی رواں دواں تھی۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ربوے سے وہ مراد ہے بیت المقدس کی سرزمین، یا ربوے سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے وضع حمل والی جگہ مراد ہے، جدھر مائی مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مریم کے اندر ایک آیت گزری، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ اے مریم پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے نیچے سے پانی کا چشمہ کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا، کیونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اوپر اور چشمہ کہاں جاری ہو گیا؟ نیچے جاری۔ یہ مقام وہی ہے جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قول ہیں، یہی سب سے زیادہ مشہور قول ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی بڑے قول ہیں، لیکن دل کو جو لگتے ہیں یہی ہے۔ یا حضرت عبداللہ ابن عباس والا قول ہے کہ ربوے سے مراد کون سی زمین ہے؟ بیت المقدس، یا ربوے سے مراد جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یا وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ربوے سے مراد قادیانیوں والا ربوہ نہیں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس ظالموں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو ربوہ ہے وہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قائل نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کو ہی کہتے ہیں بس نزول عیسیٰ یہی ہو چکا ہے، سب کچھ وہ ختم ہو چکا، حضرت عیسیٰ حیات باقی نہیں ہے، آ چکے ہیں وہ، ختم ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ بلکہ وہ تو ظالم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو وفات ہوئی تھی وہ کشمیر کے اندر ہوئی تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ ربوے سے مقام وہی ربوہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ربوہ وہ ربوہ مراد نہیں ہے، بلکہ ربوے سے مراد میں نے بتا دیا ہے، تمام مفسرین، اکثریت مفسرین کی بیت المقدس مراد لیتی ہے، اور اکثریت مفسرین کی کیا مراد لیتی ہے؟ یہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس آگے دیکھیں جی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ کتنی دلیلیں ہوگی جی؟ 5۔ اب یہ چھٹی نقلی اجمالی دلیل ہے۔ یہ پہلی جو 5 دلیلیں ہوئی تھی وہ شرک اعتقادی کی نفی پر تھیں، اب یہ جو چھٹی دلیل ہے یہ بھی نقلی، لیکن یہ شرک فعلی کے اوپر نفی شرک فعلی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اے رسولو کلو، کھاؤ تم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ٹھیک ہے، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو اچھے اچھے، انی بما تعملون علیم، بے شک میں ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ پہلی 5 نقلی دلیلیں شرک اعتقادی کی نفی پر تھی، یہ جو دلیل ہے شرک فعلی کی نفی پر ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کو خطاب کیا، اور تمام انبیاء اور رسول کو خطاب کر کے ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہ خطاب ہے کہ اے نبیوں رسولوں، اے انسانوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ان کو استعمال کرو، یعنی جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، اور جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو۔ پاکیزہ چیزیں کھانے سے مراد ہے کہ غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں کھانی، بلکہ اللہ کی نیاز کھانی ہے، اللہ کی نظر کی ہوئی چیز کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تحریم غیر اللہ کے لیے نہ کرو، بلکہ جو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو کھانا ہے، جس چیز کو حرام کیا اس کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اس کو ہی حرام سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے تحریم نہیں کرنی۔ اور وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرنے ہیں کیا؟ اچھے اچھے، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اچھے اچھے عمل کرو، یعنی وہی اور اس کی شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور میں تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، میں تمام اعمال کو جاننے والا ہوں۔ آگے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اب یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اگر تمام انبیاء توحید پر متفق تھے، تمام انبیاء کی شریعتوں کے اندر توحید ہی توحید تھی، سب ایک مذہب کے اوپر متفق تھے، تو پھر اختلاف کیوں پڑ گیا؟
اختلاف کیوں پڑ گیا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، اور بے شک یہ طریقہ توحید حاضی ہی، یہ کیا طریقہ توحید، امتکم مذہب تمہارا، امۃ واحدۃ جو مذہب ہے ایک. ٹھیک ہے، مذہب تمہارا جو مذہب کیا ہے ایک، یعنی یہ طریقہ توحید یہی تھا تمام انبیاء کا. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، مجھ سے ہی ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ آگے جواب آگے ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پس کر دیا انہوں نے اپنے معاملے، امرہم اپنے معاملے، کس معاملے کو؟ دین والے معاملے کو، بینہم درمیان اپنے، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، اپنے دین والے معاملے کو انہوں نے اپنے درمیان کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سب ایک شریعت کے اوپر متفق تھے، ایک ہی دین کے اوپر. اور دین کیا تھا؟ دین توحید تھا، اسی کے اوپر وہ کیا تھے؟ متفق تھے. سب کا دعویٰ ایک ہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں دینی. سمجھے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ان کو حلال سمجھنا ہے، جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کو حرام سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے پھر جواب دیا یہ اختلاف جو ڈالا ہے بعد میں امتوں کے اندر، جو دنیا پرست لوگ تھے، جو ظالم تھے، جو دین سے بے بہرا تھے، ٹھیک ہے، پیٹ پجاری تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ دین توحید کے اندر کیا ڈال دیا؟ اختلاف ڈال دیا ہے. اختلاف ہمارے پیغمبروں نے نہیں ڈالا، اختلاف اچھے علماء نے نہیں ڈالا، اختلاف علماء سو نے ڈالا ہے، برے گندے علماء نے ڈالا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر جماعت اس مذہب کے پاس جو ان کے پاس ہے اکڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہونے والے، فرحون خوش ہونے والے. اللہ نے فرمایا کہ جن ظالموں نے اختلاف ڈالا ہے نا، اپنے اپنے طور طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے، ہر فرقہ اپنے فرقے کے اوپر خوش ہو کے بیٹھا ہے، اکڑنے والا ہے کہ ہم ہی بس حق پر ہیں، باقی سارے جہنمی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ یعنی جنت صرف ہمارے لیے ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی ہے. جنت کی رکھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہے. ہر مذہب والا، ہر فرقے والا اپنے مذہب کے اوپر کیا ہو کے بیٹھا ہے؟ خوش ہو کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آج بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، اس کی آیات بھی وہی ہیں، اور اس کے نمونے بھی وہی ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو آج سے کئی ہزار سال پہلے تھے نا باتیں، آج وہی باتیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج کتنے مسلک بن چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی، بر صغیر پاک و ہند میں. ہر مسلک والا کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر دے. ایک مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. محبت جو ہے کوئی حجم نہیں رکھتی، محبت کوئی ٹھوس مادہ نہیں ہے کہ اس کو ترازو میں کسی تکڑی میں تولا جائے کہ اہل حدیث کو اتنی 1 کلو محبت ہے اور بریلویوں کو 2 کلو محبت ہے، دیوبندیوں کو 3 کلو محبت ہے، فلانے کو اتنی کلو محبت ہے. محبت کوئی حجم نہیں رکھتی، کوئی جسم نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، ہاں صحیح مسلمان صرف وہی شمار ہوگا جو قرآن اور حدیث کے علوم کو اپنائے گا. صحیح مسلمان وہی صرف شمار ہوگا جو قرآن اور حدیث کے علوم کو کیا کرے گا؟ اپنائے گا. قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، تم اپنے دعووں کو لے کے پھر رہے ہو، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی، ہم دین کے اوپر ہیں، ہم دین کے اوپر ہیں، بس ہم دین کے اوپر. کوئی کر رہا ہے دین کے احکامات کو پورا؟ اگر دین کے احکامات کو پورا کرنا ہے نا، اگر چاہتے ہو سچا مسلمان، تو ابراہیمی سوچ اپنے دماغوں میں پیدا کرو. وہ سوچ پیدا کرو اپنے دماغوں کے اندر. تم مسلطیں لے لے کے تم نے حق کو دبا دیا ہے. تم نے صرف یہ نعرے بلند کر دیے ہیں کہ انتشار پھیل جائے گا، انتشار پھیل جائے گا، انتشار پھیل جائے گا، ٹوٹ جائے گی یہ امت، ٹوٹ جائے گی. اس لیے بس چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرو، اوپر اوپر سے دین بیان کرو، اصل جو حق ہے اس کو دبا دیا ہے. کیا حضرت ابراہیم نے یہی سوچا تھا کہ جب میں اللہ کے دین کا پیغام سناؤں گا لوگوں کو، اللہ کی توحید سناؤں گا، کہ معاشرہ میرے مخالف ہو جائے گا، میرا باپ میرے مخالف ہو جائے گا، اس لیے میں حق کو دبا دوں؟ ابراہیم نے یہی سوچا تھا؟ کیا میرے اور تیرے روحانی باپ نے یہی سوچا تھا؟ بلکہ اس نے تو سب سے پہلے
دین کا آغاز ہی، تبلیغ کا آغاز ہی کہاں سے شروع کیا ہے؟ اپنے باپ سے شروع کیا ہے. اللہ اکبر. پھر محلے کے اندر آیا، پھر قوم کے سامنے آیا، حتیٰ کہ ایک ظالم بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود، اس کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلند کیا. سارا معاشرہ ایک طرف، ساری حکومت، اقتدار، اللہ اکبر، بڑی بات ہے، سارے پارلیمنٹ کے وزیر لٹیرے، سیاسی لٹیرے سب ایک طرف، اور اکیلا ابراہیم حق کی صدا بلند کرتے کرتے آگ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے. ایسی سوچیں پیدا کرو اپنے دماغوں کے اندر، پھر تم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار ہو. بس یوں بیٹھے رہو گے، بس دین کا کام کرنا ہے تو اپنے بس ممبر کے اوپر چھوٹے چھوٹے فضیلتیں بیان کرو، ٹھیک ہے، عقائد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سخت باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ دور نہیں رہا، بس اوپر سے دین بیان کرو. یہ کام نہیں ہوتا، پھر وہ سچا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار ہے، سچا مولوی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں جی. کلو حزب بما لدیہم فارغون. اللہ نے فرمایا ہر مذہب جو ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر کیا ہونے والے ہیں؟ خوش ہونے والے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فذرہم فی غمرتہم حتی حین. میرے پیغمبر پس چھوڑ تو ان کو ان کی جہالت کے اندر، ٹھیک ہے، ان کی جہالت، فی غمرتہم، ان کی جہالت کے اندر، کب تک؟ حتی حین، ایک وقت تک، یعنی موت تک. ٹھیک ہے، میرے پیغمبر ان کو موت تک چھوڑ دے، بس کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بحث کرنے کی، جھگڑا کرنے کی. ٹھیک ہے، ان کو جہالت کے اندر، غفلت کے اندر چھوڑ دو، مرنے کے بعد میرے پاس آئیں گے، پھر ان کو پتا چل جائے گا اصل جھگڑالو ہے کون تھا. یہ خود جھگڑتے تھے میرے توحید والے معاملے میں، یا میرا پیغمبر جھگڑے کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، آگے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. آیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ بوجہ عذاب نہ آنے کے؟ یہ آیتیں ذرا تھوڑی سی پیچیدہ سی ہیں، آگے یہ ذرا غور سے سمجھنا ہے آپ نے ان کو. یہ مشرکین کو زجر ہے. آیا گمان کرتے ہیں یہ، کیا گمان؟ بوجہ عذاب نہ آنے کے. انما نمدہم بہ، کہ بے شک یہ چیزیں، کون سی؟ مال و دولت والی چیزیں. انما، یہ چیزیں، بے شک یہ چیزیں مال و دولت والی، نمدہم بہ، دراز کرتے ہیں ہم ان کو ساتھ ان چیزوں کے، بہ، من مال و بنین، یعنی مال اور بیٹے، نسارع لہم فی الخیرات، گمان کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی کر رہے ہیں واسطے ان کے، فی الخیرات، بھلائیوں میں. اللہ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بل لا یشعرون، بلکہ وہ جانتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آیت سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا ان مشرکین کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کہ ہم نے ان کو جو کچھ بھی مال دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، کثرت مال، کثرت اولاد، تو یہ کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو بھلائی پہنچانے کے اندر جلدی کر رہے ہیں؟ لو بھئی یہ بھی مال لو، یہ بھی اولاد لو، بیٹے لو، دنیا لو، جو مرضی لو، کیا ہم ان کو بھلائی کر رہے ہیں؟ یہ طرح طرح کی جو ہم نفع پہنچا رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم بھلائی کے اندر جلدی کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے. یہ مشرک مال اور دولت کو اپنی فضیلت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم محبوب ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بلکہ بلا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت اب ذرا ذہن میں رکھنی ہے. اب ساری جو اگلی آیتیں ہوں گی وہ اسی کے ساتھ جڑیں گی. ٹھیک ہے، آگے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. پیچھے مشرکوں کی صفت بیان کر دی نا، کہ ان کی، ظالموں کی کیا صفت ہے؟ مال اولاد کے اوپر خوش ہو کے بیٹھے ہیں. اب اللہ مومنوں کی صفت بیان کریں گے کہ مومن اصل کون ہوتے ہیں. اصل اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک محبوبیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی سمجھنا ہے، شروع سورت کے اندر اللہ نے 3 امر بیان کیے تھے. کتنے؟ 3 امر. پہلا امر کیا تھا؟ نماز، ہاں نماز قائم کرنی ہے. دوسرا شرک نہیں کرنا. تیسرا ظلم نہیں کرنا. ظلم کے اندر امانت میں خیانت نہیں کرنی اور وعدہ خلافی نہیں کرنی. یہ آیتیں جو آئیں گی یہ اسی کے ساتھ اللہ اعادہ کریں گے امور ثلاثہ کا. کیا کریں گے؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سورت کا شروع نکال لیں ذرا. ایک انگلی ادھر رکھنی ہے آپ نے اور ایک ادھر رکھنی ہے. یہ ان آیتوں کو پورا فٹ کرنا ہے انشاءاللہ.
3 امر تھے نا. ہاں اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ وہ بوجہ ہیبت اپنے پروردگار کے، مشفقون ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مومن کیا ہے؟ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ وہ ساتھ اپنے رب کی آیات کے ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے ذرا آؤ. یہ آیت جو ہے یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ اس کے اوپر یہ فٹ ہوتی ہے کہ وہ مومن کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، انکساریاں کرتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، روتے ہیں، اپنے رب سے ڈر کے نمازوں کو اندر خشوع خضوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوگی ایک فٹ پہلا امر. آگے والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ مومن وہ لوگ وہ ساتھ اپنے رب کے نہیں شریک کرتے. یہ کون سا امر ہے؟ یہ کون سا امر ہے؟ دوسرا. ٹھیک ہے، پیچھے آئیں ذرا، پیچھے تیسری آیت. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن وہ لوگ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. میں نے لغو کا معنی کیا بتایا تھا جی؟ ہاں شرک. شرک، جزاک اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے لغو کا معنی کیا کیا؟ شرک. ٹھیک ہے، امر دوم بھی ہو گیا. والذین، تیسرا امر امانت میں خیانت نہیں کرتے، بدعہدی نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، یؤتون جو دیتے ہیں، وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتوا جو دیتے ہیں، وقلوبهم درا حال یہ کہ ان کے دل وجلت ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ طرف اپنے رب کے لوٹائے جائیں گے، طرف اپنے رب کے جانے والے ہیں کہ کیا خبر یہ نیکی میری قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پیچھے آئے ذرا. اب یہ تیسرے امر کے مطابق ہے. یہ 8ویں آیت دیکھیں، 8ویں آیت. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن کیا ہیں؟ وہ اپنی مانتوں کے لیے اور وعہدہم اور اپنے عہد کو راعون کیا کرنے والے؟ پورا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اعادہ کیا ہے اس بات کا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں یہ ربط آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا، کسی تفسیر کے اندر آپ کو ایسے ربط نہیں ملیں گے انشاءاللہ. سمجھ آئی ہے؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اعادہ کیا ہے. اب ذرا یہ سبق کے لحاظ سے اس کا ربط سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کو بیان کیا تھا نا، کہ 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لو، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. کہ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرنا ہے، شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں مشرکوں کا ذکر تھا کہ جو دنیاوی مال اور دنیاوی منافع کی وجہ سے اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ ان سے کیا ہے؟ خوش ہے، اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، اس لیے ان پر خیر و برکات نازل فرما رہے اللہ. حالانکہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ سب وبال جان ہے. یہ دنیا، یہ دولت سب کیا ہے؟ وبال جان ہے. اب ان آیتوں میں اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا جو صحیح معنوں میں اللہ کی برکات کو حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جو ان صفات کے حامل لوگ ہوں گے وہ اصل مومن لوگ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اصل مومن لوگ ہیں. کیا ہے ان کی صفات؟ اللہ نے فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی ہیبت سے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان بھی لاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، شریک بھی نہیں کرتے. اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، نیکی، صدقات، خیرات، جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ ان نیکیوں کے اوپر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کوئی نیکی جب کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، ان کے دل تو اس خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمارا عمل یہ جب اللہ کے پاس جائے گا پتہ نہیں یہ قابل قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بڑی بات ہے. جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر کے کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، خوف دل کے اندر طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل کے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں آ گئی، میرے اس عمل کے اندر اخلاص میں کمی تو نہیں آ گئی کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں میرا یہ عمل قابل قبول نہ ہو. ٹھیک، اور یہاں پہ عمل کر کے تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کو. وہ تو کہتے ہیں شکر ہے ربا نماز پڑھا، شکر ہے 4 فرض پڑھ لے،
شکر ہے ربا سجدہ کر لیا، بس بوجھ اتر گیا۔ یہاں یہ سوچتے ہیں، کوئی نہیں اپنے عمل کر کے سوچتا کہ میرے عمل کے اندر کتنا اخلاص تھا، میرے عمل کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو دوڑ رہے ہیں نیکیوں میں۔ سبحان اللہ، یہ جو اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، جو ہر وقت ان کے دلوں میں خوف مبتلا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں بیچ نیکیوں کے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ واسطے ان نیکیوں کے سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ رہے ہیں نیکیوں کے اندر، بس یہ بھی نیکی حاصل ہو جائے، یہ بھی نیکی حاصل ہو جائے، یہ بھی، بس اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہر وقت رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں، آنکھوں کے اندر ہر وقت اللہ کے لیے ان کی نمی ہی نمی ہے، آنکھیں ان کی نم ہے ہر وقت۔ سمجھ آئی ہے؟ اور ایک طرف ظالم بے نماز، جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے، پھر بھی دعویٰ کرتا ہے میں جنت کے اندر جاؤں گا، میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ اور ایک طرف وہ آدمی جو تہجد کے اندر اللہ کو رو رو کے منا رہا ہے، سمجھے، وہ پھر بھی خوف کر رہا ہے پتہ نہیں میرا عمل یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ سمجھے، یہ چوری والے مجنو ہیں، یہ بدبخت جو چوری والے مجنو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے لیلا تھی نا، لیلا، وہ مجنو کے لیے روزانہ چوری بنا کے بھیجا کرتی تھی اپنی نوکرانی کے ہاتھ، اپنی نوکرانی کو کہتی تھی جا مجنو کو دیا۔ وہ پہلے دن جب اس نے چوری بنا کے دی، جا اس کو مجنو کو دیا، جب وہ جانے لگی پیالہ چوری کا لینے کے لیے، راستے میں امام مسجد مل گیا، تو اس نوکرانی نے کہا میں مجنو کو تلاش کر رہی ہوں، اس نے کہا میں ہی مجنو ہوں، وہ چوری کھا گیا ساری۔ اس نوکرانی نے کہا مجھے مل گیا مجنو۔ او لیلا کیا ہے، روزانہ چوری بنا کے دے رہی ہے، اور روزانہ کون کھا رہا ہے؟ امام مسجد کھا رہا ہے۔ اصل مجنو کو چوری مل ہی نہیں رہی، روزانہ وہ کھا رہے۔ ایک دن لیلا نے امتحان لیا مجنو کا، لیلا نے کہا آج میں چوری نہیں بنا کے بیچوں گی، بلکہ آج یہ چھری لے کے جا، یہ پیالہ لے کے جا، اور مجنو کو کہے مجھے اپنا خون نکال کے دے۔ وہ گئی چھری لے کے، پیالہ لے کے، راستے میں پھر وہ مل گیا امام مسجد۔ اس نوکرانی نے کہا بابا خیال کرنا آج چوری نہیں ہے، آج لیلا نے خون مانگا ہے، یہ چھری ہے، لے خون دے۔ اس نے کہا نا بابا، میں چوری والا مجنو ہوں، میں خون والا مجنو نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں چوری والا مجنو، میں خون والا مجنو نہیں ہوں، لے جا واپس، میں کوئی مجنو نہیں ہوں۔ ٹھیک، وہ گئی پھر لیلا کے پاس، تو جا کے کہنے لگی اس نے خون نہیں دیا۔ لیلا کہتی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے مجنو سے خون مانگا، اس نے خون نہیں دیا مجھے؟ تو کسی جھوٹے آدمی کے پاس چلی گئی ہے، جا مجنو کو تلاش کر۔ گئی، کر رہی ہے وہ تلاش، کبھی ادھر کبھی ادھر گلیوں میں۔ ایک جگہ پہ اس نے دیکھا ایک سوکھی ہڈیوں والا، کمزور جسم والا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے۔ جا کے اسے ہلایا، اس کو کہا تو مجنو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مجنو ہوں۔ اس نے کہا لیلا نے خون مانگا ہے۔ مجنو نے چھری پکڑی، لگا اپنے بازوؤں پہ چیرنے، لیکن خون ہی نہیں نکل رہا، خون ہی نہیں نکل رہا۔ مجنو رونے لگ گیا۔ اس نوکرانی نے کہا روتی کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ مجنو نے کہا لیلا نے پہلی بار مجھے حکم دیا تھا خون دینے کا، لیکن میں تو اس کی یاد کے اندر رو رو کے تھک گیا، میں نے تو اپنے جسم کا خون تک ختم کر لیا، لیکن اس کا میں حکم پورا نہیں کر سکا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو ہوتے ہیں اللہ والے، راتوں کو تہجدوں کے اندر رو رو کے اللہ کو منا منا کے انہوں نے اپنے جسم کا خون سکھا لیا، کمزور ہو گئے وہ اللہ کے آگے رو رو کے، پھر بھی وہ دل کے اندر خوف لے کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں ہمارا عمل یہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں اللہ کے دربار میں۔ اور جو ظالم نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، عبادت ہی نہیں کر رہا، اخلاص ہی نہیں ہے اس کے دل کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، سجدہ عشق کا ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ محبت کے سجدے کرو پھر مزہ آئے گا۔ صرف یہی نہیں 3 بار تسبیح پوری کرنی ہے بس، سجدے میں سر اٹھا لینا ہے بس، 5 بار تسبیح پوری کرنی ہے۔ عشق کا سجدہ، محبت کے اندر اللہ کے سامنے سر جھکاؤ پھر مزہ آتا ہے۔
سمجھ آئی ہے؟ خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے، اور دیکھ لو دنیا ہی ہوتی ہے. یہ 1 2 3 4 جو کر رہے ہوتے ہو، ایک بار پڑھ لیا میں نے تسبیح، اب دوسری بار پڑھ رہا ہوں، اب تیسری بار، یہ کیا ہے بیچ میں؟ یہ دنیا ہی بس رہی ہے، یہ دنیا ہی بس رہی ہے. 1 2 3 4 تم نے سجدوں کے اندر بھی ریاضی چلائی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. یہی سوچ ہے ہمارے دماغوں کے اندر کہ ہم نے بس فرض ادا کرنا ہے، فرض ادا کرنا ہے. قرض لیا ہے کوئی رب سے جو تم نے پورا کرنا ہے. تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. تجھے تیرے دین اسلام سے نہ نکال کے رکھ دے، تجھے تیرا سجدہ یہ کافر نہ بنا دے، تجھے اسلام کا انکار کرنے کے اوپر مجبور نہ کر دے کہ جب تجھے سجدوں کی لذت ہی حاصل نہیں ہوگی تو ایک نہ ایک دن تیرے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ سجدہ کرنے کے اندر رکھا کیا ہے. بڑی غضب کی شاعری جب علامہ اقبال کرتا ہے نا نماز کے اوپر شاعری، غضب کر دیتا ہے کہ تو اسی طرح اگر سجدہ کرتا رہا بس بوجھ اتارنے کے لیے، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے، ایک وقت آئے گا تو کہے گا مجھے تو سجدے کی لذت ہی حاصل نہیں ہوئی، بس تو کافر ہی بن جائے گا اس دن. تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. اللہ اکبر. تو عبادتیں کر کے اس پہ اترایا نہ کرو، سوچو وچار کیا کرو خدا کے لیے کہ میرا عمل یہ کتنا اللہ کے دربار میں درجہ قبولیت پکڑ گیا ہے. مت غرور کرو، مت غرور کرو عبادتوں کے اوپر، مت غرور کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارے سامنے ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے دل کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آیا میری نیکی یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. اللہ ہو. اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اچھے لوگ جن کی باتیں اعلیٰ درجے کی قبولیت اللہ کے دربار میں اختیار کرتی تھی نا، وہ لوگ دنیا کے اندر نہیں رہے ہیں. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرب قیامت اللہ اچھے لوگوں کو اٹھا لے گا دنیا، اور زمین پہ کچرا کچرا باقی رہ جائے گا. بس کچرا مچرا باقی رہ جائے، کوڑا کرکٹ جس کو کہہ لو. اللہ ہو. اپنی عبادتوں کے اندر، اپنے سجدوں کے اندر وہ سجدہ تلاش کرو خدا کے لیے. سجدہ تلاش کرو کہ ایسا کہ جو تمہیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے. تمہیں محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ کسی کے سوا، میرے سوا کسی کا اللہ ہے ہی نہیں ہے. بس اللہ کی دوستی ہے ہی میرے ساتھ ہے. اللہ محبت بس صرف مجھے سے کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہی نہیں اللہ پاک. تمہیں جب یہ محسوس ہو جائے گا نا، سمجھو تم نے وہ سجدہ حاصل کر لیا ہے جس کا قرآن، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے. صرف بوجھ نہ ادا کرو سر سے، فرض. اللہ ہوا. اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، یہ بڑی دور کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے پہلی بات تو یہ تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ. بس یہ تو میں نے بڑی دور کی بات کہی کہ سجدہ تلاش کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کے یہ لوگ بس نمازی بن جائے. یہ تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے آج. یہ تو مسلمان شراب کے اندر مخمور ہو گیا ہے، یہ تو مسلمان زنا کے اندر مخمور ہو گیا ہے. ہر کسی کے ذہن کے اندر بس گناہ کرنے کی سوچ چل رہی ہے، گناہ کرنے کی سوچ چل رہی ہے. کسی کے ذہن کے اندر نیکی کرنے کی سوچ چل ہی نہیں رہی ہے. ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ کیسے اللہ کو ناراض کرنا ہے، کیسے اللہ کو ناراض کرنا ہے، کیسے. کسی بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ ہے میں نے اللہ کو راضی اس طرح کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ سوچ پیدا ہو جائے ہر انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کہ اللہ ہمارا جو روٹھا ہوا رب ہے، ہم اس کو منا لیں اپنے رب کو. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور نہیں مکلف کرتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اللہ اکبر. بڑی بات ہے یہ بھی. اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہاں ہم اتنا کہتے ہیں کہ اعمال سیئات سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لیکن جتنے عمل ہم نے تم پر فرض کر دیے ہیں نا، تمہاری طاقت کے مطابق کیے ہیں. تمہاری طاقت سے وراء الورا نہیں کیے، تمہاری طاقتوں سے باہر نہیں کیے. جتنی تمہارے اندر طاقت تھی ہم نے اتنے ہی عمل فرض کیے، بس اس حساب سے کیے ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دین کے اندر سختی نہیں ہے بھائی، دین کے اندر اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اللہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں کتاب ہے. کتاب سے مراد نامہ اعمال. ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں والدینا کتابن، ہمارے ہاں کتاب ہے، ینطق بولے گی وہ بالحق کی ساتھ حق کے. کب بولے گی؟ قیامت والے دن. سب کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. پھر افسوس کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سارے کہیں گے ہائے اللہ، وہ اس نامہ اعمال کے اندر تو کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹی بات بڑی بات چھوڑی نہیں، ہر چیز ہی اس کے اندر لکھ دی گئی ہے، ہر چیز ہی اس کے اندر. ہماری تنہائیوں کے گناہ، ہمارے دانستہ غیر دانستہ سارے گناہ اس نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں. کرامن کاتبین نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ سچ بولے گی. اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ اعمال من دون ذلک. اب یہ پیچھے وہی آیت گزری نا، وہ مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر اترا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب. اللہ نے فرمایا بلکہ ان کے دل بیچ جہالت کے ہیں اس قرآن سے، بلکہ ان کے دل بیچ فی غمرۃ بیچ جہالت کے من ھذا اس قرآن سے، جہالت کے اندر ہیں، غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. ہاں، اور واسطے ان کے اعمال ہیں سوا ان کے، یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے ان کے گندے عمل ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ہم لہا عاملون، وہ واسطے اس کے کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا ان عملوں کے سوا اور بھی عمل ہیں ان کے، اور وہ ہمیشہ کرنے والے، یہ رکنے والے نہیں ہیں. یہ شرک کی نئی نئی راہیں کھول رہے ہیں، آئے دن نئی نئی راہیں شرک کی کھول رہے ہیں. یہ سمجھ آئی ہے؟ کبھی کوئی شرک کی راہ کھول لی، کبھی کوئی شرک کی راہ کھول لی، آئے دن نئی نئی راہیں کھولتے جا رہے ہیں. یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. ان کے دل کس میں پڑ گئے ہیں؟ غفلتوں کے اندر پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. جی بھئی بتا سکتا ہے کوئی یہ کون سی آیت ہے؟ آیت کا ترجمہ پڑھو ذرا غور سے. ہاں، تخویف پکی بات ہے جی. یہ تخویف دنیاوی ہے یہ، کیونکہ پیچھے سارا ذکر جو آ رہا ہے نا، یہ دنیا کا آ رہا ہے. ذرا غور کرے ترجمے کے اوپر، پھر سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا اب تو نہیں مانتے، اب تو حتی یہاں تک کہ اذا اخذنا جب پکڑیں گے ہم ان کو، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب ساتھ عذاب کے، اذا ہم یجارون تو فوراً وہ چلانے لگ جائیں گے. کیا کرنے لگ جائیں گے؟ چلانے لگ جائیں گے. پھر ان کو ذلت اور رسوائی بڑھانے کے لیے کہا جائے گا لا تجاروا اليوم، نہ چلاؤ آج کے دن تم، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے نہیں مدد کیے جاؤ گے. ٹھیک. اللہ اب یہاں سے لے کر نا حتی اذا اخذنا سے یہ جہاں تک سبق پڑھا، یہ ساری زجریں تخفیفیں بشارتیں ہیں ساری یہ. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا مشرکین مسلسل غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مسلسل غفلت کے اندر، یہاں تک کہ جب ہم ان کے رئیسوں کو، سرداروں کو جب عذاب کے اندر مبتلا کریں گے نا، دنیا کے اندر بھیجیں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ چلائیں گے، چیخو پکار کریں گے، زاریاں کریں گے، روئیں گے، چھوڑ دو ہمیں، چھوڑ دو ہمیں، چھوڑ دو. پھر ان کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا؟ لا تجاروا اليوم، نہ چلاؤ تم آج کے دن، آج کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنقصون. آئے آئے اللہ اکبر. پس تحقیق تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تھی اوپر تمہارے، ہاں میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابہم تنقصون، پس تم اوپر اپنی ایڑیوں کے تنقصون پھر جاتے تھے تم. ہاں میری آیتیں پڑھتے تھے نا میرا پیغمبر تمہارے سامنے، تو تم کیا کرتے تھے؟ سن کے ایڑیوں کے اوپر شانہ گھما کے متکبرین کی طرح گھوم جاتے تھے اور دفع ہو جاتے تھے، نکل جاتے تھے. یہی تکبر تھا نا. اب چکھو اس تکبر کی سزا کو. سمجھ آئی ہے؟ ہاں آگے دیکھیں. ہائے ہائے ہائے. مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے. ٹھیک ہے. آگے سامرن تہجرون، قصہ گو سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے تم میرے پیغمبر کو. قصہ گو یعنی یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں سنا رہا ہے، یہ تو ہمیں بھی آتی ہیں، چھوڑو اس کو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سننے کی، اس کے بات کے اوپر عمل کرنے کی. سمجھ آئی؟ آگے
افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. ٹھیک ہے، اب ان آیات میں بتلایا کہ یہ لوگ کن وجوہ کی بنا پر انکار کر رہے ہیں توحید کا، کون سی وجوہات ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا 5 باتوں میں سے کوئی ایک وجہ تو ہوگی نا کہ جس وجہ کے اوپر یہ تکذیب کر رہے ہیں، قرآن اور صاحب قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. وہ 5 باتیں اللہ بیان کریں گے، یہ گنتے جانا ہے اب سب نے. افلم یدبروا القول، آیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے، کس میں؟ القول، بات میں. بات سے مراد اس قرآن کے اندر کیا غور و فکر نہیں کیا انہوں نے کہ اس کے اعجاز سے ظاہر ہو جاتا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن کی جو تکذیب کر رہے ہیں، صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کیا. لیکن یہ بات بھی غلط ہے. قرآن کا اعجاز تو ان کے سامنے ہے کہ آج تک یہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، یہ بھی ان کے سامنے. تو ان کو تو معلوم ہونا چاہیے یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ کا ہے. تو یہ بھی کوئی تکذیب کی وجہ نہیں بنتی. ایک بات آگے، ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین. ہاں، اب یا آ گئی ان کے پاس وہ چیز جو نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس، کہ ان کے پاس کوئی ایسی انوکھی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادوں کو پاس نہیں آئی تھی. ٹھیک، کہ یہ عذر کریں کہ نہ جی نہ کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، حالانکہ ان سے پہلے پیغمبر بھی آ چکے ہیں اور کتابیں بھی بڑی آ چکی ہیں. نزول شرائع کا حکام تو جاری ہے، کتابیں بھی آئیں، پیغمبر بھی آئیں، کوئی عذر نہیں ہے. یہ بھی وجہ تکذیب نہیں بنتی کہ یہ پیغمبر کی کیا کریں، قرآن کی کیا کریں، تکذیب کریں. 2 باتیں. تیسری بات، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. ہاں، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، پس وہ واسطے اس کے لہو منکرون، واسطے اس کے اوپرا سمجھنے والے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تکذیب کی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ آپ کی صدق و امانت تو ان کے اندر موجود ہے. 40 سال کا عرصہ گزارا، یہ خود کہتے تھے تو بھائی سچ بولنے والا امانت دار ہے. سمجھ آئیے، یہ بھی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. تیسری بات تو یہ بھی وجہ تکذیب نہیں بنتی. آگے چوتھی بات، ام یقولون بہ جنۃ، کیا کہتے ہیں کہ ساتھ اس پیغمبر کے جنون ہے. جنۃ، کیا اس وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کو جنون ہے. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ اعلیٰ درجے کے صاحب الرائے ہیں. سمجھ آئی ہے. یا دوسری طرح یہ کیوں تکذیب کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ ہمارا پیغمبر جو یہ مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے اس کو جنون لاحق ہو گیا؟ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے. 40 سال انہوں نے مشاہدہ کیا کہ میرا پیغمبر جن مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے ساتھ متصف تھا، اور یہ دیکھتے ہوتے تھے میرے پیغمبر کو، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت، شادی، سب کچھ ان مکے کے مشرکوں کے سامنے، ان کے سامنے میرے پیغمبر کے اخلاق. تو یہ بھی کوئی، تو ایسے آدمی کو پاگل کہنا خود پاگل ہونے کے مترادف ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایسے آدمی کو الیاذ باللہ پاگل کہنا، جنون کہنا، مجنون کہنا خود پاگل ہونے کے مترادف ہے. 4 باتیں آگے، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. اللہ نے فرمایا بلکہ آیا ان کے پاس ساتھ حق کے ہمارا پیغمبر، واکثرہم للحق، اور ان کے اکثر واسطے حق کے کارہون کیا ہے؟ منہ موڑنے والے ہیں، ناپسند سمجھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل وجہ نہیں، وجہ اصل یہی ہے کہ ہمارا پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے، اور یہ ظالم حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق سے منہ موڑنے والے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے بھی اسی طرح کیا، یہ بھی حق سے کیا کرنے والے ہیں؟ منہ ہی موڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے. 5ویں وجہ آگے آ رہی ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہ مشرک تھے نا، جو یہ کہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ حق جو ہے ہمارے تابع ہو جائے، دین ہمارے تابع ہو، ہم نہ دین کے تابع ہوں. جس طرح آج مسلمان بھی کچھ روشن خیال اسی کی طرف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دین کے تحت نہیں ہم چلیں گے، دین ہمارے تحت کرو، بس ہماری خواہشات کے تابع کرو، زنا کے اوپر حد ختم کرو، شراب کے اوپر حد ختم کرو، ٹھیک ہے، بے حیائی کو عام کرو، ٹھیک ہے، دین کو ہمارے تابع کرو، اسلام کو ہمارے تابع کرو، ٹھیک ہے، ہاں پھر ہم مانیں گے. یہی مکے کے مشرک کہتے تھے. اللہ نے فرمایا اور اگر اتباع کرے حق ان کی خواہشات کا، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، البتہ درہم برہم فاسد ہو جائیں گے آسمان اور زمینیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے.
مکے کے مشرک کہتے تھے ہمارے لات منات عزا حبل ان کو بھی کیا کرو معبود مانو، ٹھیک ہے، ہمارے جو عقائد ہیں ان کو تسلیم کرو، ٹھیک ہے، یعنی حق ہمارے تابع کرو پھر ہم تسلیم کر لیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کام کر دوں نا تو پھر سارا نظام ہی دھرم پر، ساری دنیا ہی مشرک بن جائے، ساری دنیا کے اندر لوگ شرک کرنے لگ جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہوگی ایسی کائنات اپنانے کی؟ ہم تباہ و برباد کر دیں گے ایسی کائنات کو کہ جہاں میرا نام لینے والا، ہماری توحید کا نغمہ گانے والے کوئی نہ ہوگا، ٹھیک، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز۔ کون سی نصیحت کی چیز؟ قرآن پاک۔ فہم عن ذکرہم معرضون، پس وہ اپنی نصیحت سے بھی منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن، یہ نصیحت ہم لے کر آئے ہیں ان کے پاس جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث شرف و فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے کہ جو قرآن ان کے لیے دنیاوی اور دینی برکات کا چشمہ ہے، یہ اس قرآن سے نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی قرآن نہیں سمجھتا ہے اس کی بد نصیبی ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کا چشمہ ہے، ہدایت کا چشمہ ہے۔ جو اس قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، دنیا کے اندر ہی دھکے کھائے گا، جا کے دنیا کے اندر ہی اللہ تللوں کے اندر اپنی زندگی گزارے گا، یہ اس کی پھر بد نصیبی ہوگی، اس کی بد نصیبی۔ جو اس قرآن کو نہیں سمجھے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ قرآن ایک پورا نصاب زندگی ہے، یاد رکھنا، ایک مسلم کے لیے، ایک انسان کے لیے پورا نصاب زندگی ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں آگے، ام تسالہم، اب یہ پانچویں وجہ ہے جی، تکذیب کی پانچویں وجہ۔ ام تسالہم خرجا فخراج ربک خیر، آیا مانگتے ہو آپ ان سے کوئی اجرت؟ میرے پیغمبر جو آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہو، کیا ان سے اجرت مانگ رہے ہو کوئی؟ یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ ذرا غور سے، یہ بھی غلط ہے۔ فخراجو، جب آپ جانتے ہیں فخراجو کہ اجرت ربی کا، تیرے پروردگار کی، خیرن وہ بہتر ہے، تو آپ ان سے کیوں مانگتے؟ آپ کو تو معلوم تھا کہ اجرت اس کی کون دے گا؟ مجھے اللہ دے گا، تو پھر آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ واللہ خیر الرازقین، ہاں وہو خیر الرازقین، اور وہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ تکذیب کی وجہ کہ آپ ان سے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے پیغمبر ان کو جان لینا چاہیے کہ تمہاری اجرت تمہارے پیسوں کی، کھوٹے سکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس کہ تیرے رب کا عطیہ کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، ساری زمین و آسمان کے جو خزانے وہ تیرے رب کے پاس ہے، وہی بہتر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ بلانے والے ہیں ان کو طرف صراط مستقیم کے، میرے پیغمبر آپ حق کے اوپر چل رہے ہیں، آپ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یعنی الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک وہ لوگ نہیں جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آخرت کے، عن الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اسی وجہ سے وہ راہ راست ہٹنے والے ہیں۔ جب کسی کا بھئی آخرت کے اوپر ایمان نہیں، مرنا جس کو بھول گیا، تو ظاہری بات ہے وہ دین کے اوپر چل کے کیا کرے گا؟ جس کا مرنے کے اوپر ایمان ہے، بابا میں نے کل کو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ دین کے اوپر ضرور چلے گا۔ اس کو پتہ ہے آخرت میں مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں چلے گا، وہ دین کے رستے کے اوپر ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ اکبر۔ اور اگر رحم فرمائیں ہم ان پر اور کھول دیں جو ساتھ ان کے تکلیف ہے، تو بجائے ماننے کے لَلَجُّوا مزید بڑھیں گے، ٹھیک ہے، لَلَجُّوا مزید بڑھیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون دل کے اندھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی بہت جو مصیبتیں میں نے ان کے اوپر نازل کی ہوئی ہیں نا، اگر ہم ان کے اوپر ہٹا لیں نا، تو یہ بجائے ماننے کے کیا کریں گے؟ اور اپنے شرک کے اندر پکے ہوں گے، اور یہ دل کے اندر عبرت نہیں حاصل کریں گے، اور پکے ہوں گے، اور پکے یہ شرک کے اندر اور اندھے ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو سات عذاب کے، یہ مشرکین مکہ کو سات عذاب کے پکڑا، مطلب ان کے اوپر 7 سال قحط سالی اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ سورۃ نحل کے اندر میں سمجھا کے آیا ہوں، 7 سال قحط سالی آئی
تو مردار ہڈیاں کھانے کے اوپر بھی، مردار کا گوشت کھانے پر بھی یہ مجبور ہو گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے پکڑا ان کو عذاب پر، عذاب دیا ان کو، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے فمستکانوا لربہم، پس نہیں عاجزیاں کی انہوں نے اپنے رب کے لیے. یہ ظالموں نے پھر بھی عاجزیاں نہیں کی. اور آگے وما یتضرعون، اور نہیں انہوں نے زاریاں کی. ٹھیک ہے، عاجزیاں بھی نہیں کی، روئے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ظالموں نے کیا. ٹھیک ہے، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. ہاں اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب کھول دے اوپر ان کے دروازہ سخت عذاب کا، جب ہم نے ان کے اوپر سخت، یہ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں نا، جب ہم سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے نا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو فوراً وہ بیچ اس کے حیرت زدہ رہ جائے، پھر ساری آسیں امیدیں ان کی ٹوٹ جائیں. آج تو یہ یہی لے کے بیٹھے ہیں نا ہم اسلام کے خلاف منصوبے کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم دین کو ختم کر دیں گے. اللہ نے فرمایا ابھی میں نے بڑے عذاب کا مزہ نہیں چکھایا، ابھی ان کو ذرا زوردار جوتا پڑا نہیں ہے ان کے سر پہ. جب میں ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کروں گا نا، پھر ان کو سمجھ آئے گی، پھر ان کی ساری آسیں امیدیں ختم ہو جائیں گی، حیرت زدہ رہ جائیں گے یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ ہے. سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ جی صادق. یہ پہلا حصہ سورت کا ختم ہو چکا ہے، کل سے دوسرا حصہ، اور انشاءاللہ کل یہ سورت ختم کر دینی ہے جی.